آج سے کروڑوں اربوں سال پہلے آسمان سے بہت قریب ایک آگ کی دنیا آباد تھی جہاں جن رہا کرتے تھے۔ جن چونکہ آگ کے ہوتے ہیں اور ان پر آگ اثر نہیں کرتی، اس لیے انہوں نے اپنی دنیا آگ اور سونا، چاندی، لوہا، پیتل، تانبا جیسی دھاتوں کو ملا کر بنائی تھی جو بے حد چمکتی، ہلتی اور گردش کرتی رہتی تھی۔ اس کے دو حصے تھے جن پر الگ الگ بادشاہ حکومت کرتے تھے۔ ایک کا نام سورجی اور دوسرے کا نام زمینم تھا۔ وہ دونوں حکمران اگرچہ ایشاں لڑتے جھگڑتے رہتے تھے۔ سورجی اور اس کی رعایا تو بہت شریفانہ اور پاکیزہ زندگی بسر کیا کرتے تھے، مگر زمینم بڑا شرابی، جواری، دھوکے باز اور بدماش تھا۔ وہ دن رات شراب میں مدہوش اپنے امیروں وزیروں سے جوا کھیلا کرتا تھا اور ہر وقت ناچ و رنگ میں اپنا وقت ضائع کیا کرتا تھا۔ چنانچہ جیسا گرو ویسے ہی چیلے۔ رعایا بھی دن رات انہی برے کاموں سے ملک میں طوفان برپا رکھتی تھی۔ ایک مرتبہ زمینم کو معلوم ہوا کہ سورجی کے ملک میں ایک قاضی رہتا ہے جس کی لڑکی اس قدر خوبصورت ہے کہ تمام ملک کی حسین لڑکیاں بھی مل کر اس کے حسن کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تو اس کی رال ٹپک پڑی اور وہ سوچنے لگا کہ ایسی لڑکی کو پکڑوایا جائے اور اپنے ملک میں لا کر اعلیٰ اعلیٰ قسم کے گانے اور ناچ کی تعلیم دلوانے کے بعد اپنی محفل کی ملکہ بنا دیا جائے۔ بس اس خیال کا آنا تھا کہ اس نے اپنے ملک کے تمام ماہر کٹنیوں کو طلب کیا اور ان سے کہا کہ جو کوئی اس قاضی کی لڑکی کو میرے ملک کی سرحد تک لے آنے میں کامیاب ہوگی اسے اس قدر انعام دیا جائے گا جو اس کی 7 پشتوں کے لیے کافی ہوگا، مگر جو کٹنی اپنے کام میں ناکام ثابت ہوگی اسے ماں خاندان قتل کر دیا جائے گا۔ انعام کا لالچ پا کر تو سب کٹنیاں لڑکی کو پھانس لانے کے لیے چل دیتی، مگر ناکامیابی کی صورت میں قتل کر دیے جانے کی شرط نے ان کے سب ولولے ٹھنڈے کر دیے۔ پھر بھی ان میں سے ایک دلالہ جو سب سے زیادہ ہوشیار اور آفت کی پرکالا تھی آگے بڑھی اور بادشاہ کے ہاتھ پر 3 ہاتھ مار کر شرط کر لی اور اس خوفناک مہم کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس نے ایک جوگن کا بیس بدل لیا اور شہر بشہر سانپوں کا تماشا دکھاتی ہوئی تیزی سے سفر کرنے لگی۔ تھوڑے ہی دنوں میں وہ شہر میں جہاں وہ لڑکی رہتی تھی پہنچ گئی اور قاضی کے گھر کا پتہ نشان معلوم کر کے اپنے عیاری اور فریب کا جال بچھانے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ کام اگرچہ بہت ہی مشکل تھا مگر وہ بھی ایک تو بڑی عیار مکار تھی اور اس پر ترا یہ کہ بلا کی حسین تھی۔ چنانچہ ایک دن وہ خوب بن سور کر جوگیا کپڑے پہن سانپوں کی پٹاری لیے بین بجاتی ہوئی قاضی کے محلے میں گئی۔ دوپہر کا وقت تھا، مرد گھروں میں تھا کوئی نہیں، چاروں طرف خاموشی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ چنانچہ جب وہ بین بجاتے ہوئے محل میں داخل ہوئی تو تمام عورتیں بین کی آواز سن کر کھڑکیوں اور دروازوں پر چلی آئیں اور بیسوں بچے ان کے گرد جمع ہو گئے۔ جب اس نے اپنی مکاری کا پہلا قدم اس قدر کامیاب دیکھا تو اتنی میٹھی سروں میں راگ الپنا شروع کر دیا کہ تمام عورتیں بے خود ہو گئیں اور اپنی اپنی کھڑکیوں اور دروازوں میں جھومنے لگیں۔ محلے کی سب کھڑکیاں اور دروازے عورتوں اور بچوں سے بھرے پڑے تھے، مگر قاضی کا مکان اس قدر خاموش اور سونا پڑا تھا جیسے وہاں کوئی رہتا ہی نہیں۔ جوگن نے اپنی بین کی آواز بلند کر دی اور اگرچہ بلند سے بلند تر کرتی گئی مگر قاضی کے مکان سے کوئی نہ جھانکا۔ وہ مایوس ہو گئی اور گھر لوٹ جانا چاہا، مگر جو ہی اس نے سانپوں کا تماشا کر چکنے کے بعد گھر کی طرف قدم بڑھایا تو قاضی کے مکان سے ایک چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا آیا اور اسے اپنے مکان کی اوپر کی چھت پر چلنے کے لیے کہا۔ وہ فوراً تیار ہو گئی اور بلا ہیل و حجت لڑکے کے ساتھ چل پڑی، مگر جیسے ہی اس نے اوپر کی چھت پر قدم رکھا اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ ہوش اڑ گئے، آنکھیں چندیا سی گئیں، کیونکہ اوپر کی چھت پر سیڑھیوں کے سامنے ایک بہت ہی خوبصورت چمکدار تخت پر اتنی حسین و جمیل لڑکی بیٹھی تھی کہ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی اور وہ حیران و ششدر اس کا منہ دیکھنے لگی۔ لڑکی نے اسے اپنے قریب بلا کر کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ جب وہ بیٹھ گئی تو بین بجانے کے لیے کہا۔ چنانچہ جوگن نے اس قسم کی راگنی چھیڑی کہ لڑکی کو نیند آنے لگی اور وہ مبہوت ہو گئی۔ جب کافی دیر تک وہ بین بجا کر خاموش ہو گئی تو لڑکی نے اسے سونے کی ایک مہر انعام میں دی اور ہر روز آنے کے لیے کہا۔ اب کیا تھا، جوگن ہر روز لڑکی کے جہاں جانے لگی۔ تھوڑے ہی دنوں میں اس نے بھولی حسینہ کو رام کر لیا۔ حسینہ اس لڑکی کا نام تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ حسینہ اس کے فریب میں پھنس گئی ہے تو وہ ایک دن اس سے کہنے لگی، حسینہ تم اگرچہ اتنی حسین ہو کہ تمہیں دیکھ کر حوریں بھی شرماتی ہیں، مگر تم میں ایک بہت بڑی کمی ہے۔ لڑکی نے حیرانگی سے دریافت کیا، وہ کیا؟ کٹنی نے جواب دیا، یہ کہ تمہارے بال چھوٹے اور بالکل سیدھے ہیں اور یہ تمہاری خوبصورتی پہ ایک بدنما دھبا ہے۔ کٹنی نے بات پتے کی کہی تھی، لڑکی کے دل پر لگی، کہنے لگی، جوگن کہا تو تم نے بالکل سچ ہے، مگر میں کر ہی کیا سکتی ہوں؟ کٹنی نے کہا، کر کیوں نہیں سکتی؟ اگر تم چاہو تو تمہارے بال بڑی آسانی سے کافی لمبے اور گھنگھرے۔ لڑکی نے سوال کیا، کیا تم ایسا کر سکتی ہو؟ تو جوگن جھٹ بولی، میں تو نہیں،
البتہ میری بڑی بہن بہت اچھی طرح کر سکتی ہے۔ لڑکی نے کہا تو مجھے اس کے پاس لے چلو۔ جوگن نے جواب دیا تم وہاں نہیں جا سکتی کیونکہ وہ یہاں سے بہت ہی دور رہتی ہے۔ میں جب پچھلی دفعہ اس سے ملنے گئی تھی تو آنے جانے میں پورے 8 دن لگ گئے تھے۔ تم بھلا اتنے دن گھر سے باہر کیسے رہ سکو گی؟ لڑکی یہ سن کر کسی گہری سوچ میں پڑ گئی اور تھوڑی دیر خاموش رہنے کے بعد کہنے لگی اگر تم مجھے اپنے ساتھ لے چلنے کا وعدہ کرو تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ کٹنی نے فوراً دریافت کیا وہ کیسے؟ تو لڑکی نے جواب دیا میرے والد ہر مہینے میں 1 مرتبہ بادشاہ سلامت کے ہاں ضرور جایا کرتے ہیں اور 10 دن تک متواتر وہیں رہا کرتے ہیں۔ میں گھر میں تنہا ہی ہوا کرتی ہوں۔ اگر تم کچھ دن انتظار کرو تو میں ان دنوں میں تمہارے ساتھ ضرور چلوں گی۔ جوگن نے جب اس قدر آسانی سے کام بنتے دیکھا تو پھولے نہ سمائی۔ لڑکی کو تسلی تشویش دیتے ہوئے گھر چلی آئی اور وقت کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑے ہی دنوں میں وہ حسینہ کو بھگانے میں کامیاب ہو گئی اور اسے بھی جوگن کا لباس پہنا کر اپنے ملک کی سرحد تک لے آئی۔ وہاں پہلے ہی انتظام کر رکھا تھا۔ جو ہی وہ سرحد کے اس پار آئی بادشاہ کے سپاہیوں نے حسینہ کو پکڑ لیا اور شاہی دربار میں بادشاہ کے روبرو پیش کر دیا۔ زمینم تو حسینہ کو پا کر بہت خوش ہوا مگر جب سورجی کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو وہ تل ملا اٹھا۔ چنانچہ اس نے زمینم کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ اپنی خیریت چاہتا ہے تو فوراً لڑکی کو واپس کر دے ورنہ اس کی سلطنت کے پرخچے اڑا دیے جائیں گے۔ سورجی کا خیال تھا کہ وہ اس دھمکی سے ڈر جائے گا اور فوراً لڑکی واپس بھیج دے گا مگر جب اس نے کوئی پرواہ نہ کی اور شاہی نامے کا کوئی جواب نہ دیا تو سورجی غصے سے بھڑک اٹھا اور ایک زبردست جنوں کا لشکر لے کر زمینم پر حملہ آور ہوا۔ زمینم بھی کوئی ڈرپوک و معمولی بادشاہ نہ تھا۔ وہ بھی جنوں کے ایک بڑے لو لشکر کے ساتھ میدان میں اتر آیا اور بڑی بہادری سے سورجی کی فوجوں سے گت کیا۔ بڑے گمسان کی لڑائی ہوئی، خون کی ندیاں بہہ گئیں۔ پہلے تو سورجی کی فوجوں نے زمینم کو بڑی دور تک دھکیل دیا مگر زمینم کا لشکر تعداد میں اس قدر زیادہ تھا کہ وہ اسے شکست نہ دے سکے بلکہ تیسرے ہی دن ہمت ہار کر میدان جنگ سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ سورجی نے بھی بھاگنے کی کوشش کی مگر وہ گرفتار ہو گیا اور بہت ہی بری حالت میں زمینم کے روبرو پیش کیا گیا۔ زمینم چونکہ شروع سے ہی سورجی کا سخت دشمن تھا اور ہمیشہ اسے نیچے دکھانے کی کوشش کرتا تھا، آج جب وہ فولادی زنجیروں میں جھگڑا ہوا مجبور و بے بس اس کے سامنے کھڑا تھا، اس نے بھی اپنے خوب دل کھول کر ارمان نکالے۔ اس نے سورجی کے منہ پر کئی بار تھوکا، تماچے مارے اور آخر کار لوہے کی نوکدار سلاخوں سے اسے اندھا کر دیا۔ سورجی اگرچہ بڑا بہادر اور حوصلہ مند شخص تھا مگر جب لوہے کی تیز سلاخیں اس کی آنکھوں میں گاڑی گئیں تو وہ دکھ اور تکلیف سے تل ملا اٹھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا لیے اور زاروں زار روتے ہوئے کہنے لگا اے میرے رحیم، اے میرے کریم، کیا یہی میری نیکیوں کا صلہ ہے جو آج مجھے مل رہا ہے؟ میں نے برسوں تیری عبادت کی، تیرے حضور میں سجدے کیے، تیرے فرمان کی قدر کی، تیرے حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دیا۔ کیا اس لیے کہ تو مجھے زمانے کے سب سے زیادہ شرابی و گنہگار بدماش کے سامنے اس طرح جھکانے پہ مجبور کر دے؟ بس اگر تو میرا رب ہے اور صحیح معنوں میں سچا ہے تو ابھی اسی وقت زمینم کے ملک کو تہو بالا کر دے اور اس کی سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے اڑا دے۔ سورجی تو ایک بہت ہی پاک اور برگزیدہ شخص تھا، اس کی بد دعا کیسے خالی جا سکتی تھی؟ وہ ابھی بمشکل فکرہ پورا کر سکا تھا کہ جنوں کی دنیا تیزی سے گردش کرنے لگی اور اس قدر خوفناک زلزلہ آنا شروع ہوا کہ جس سے تمام اہل دربار کا رنگ پھک ہو گیا اور وہ خوف و دہشت سے تھر تھر کانپنے لگے۔ زمینم نے جلدی سے لپک کر سورجی کو قتل کر دینا چاہا مگر اس سے پہلے کہ وہ اس پر تلوار کا ایک بھرپور وار کرتا، کسی نامعلوم طاقت نے سورجی کو اوپر اٹھا لیا اور اس کے بعد زلزلوں کا وہ طوفان آیا کہ زمینم کا ملک تباہ و برباد ہو گیا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ہوا میں بکھر گیا۔ بدماش جنوں کا ملک پھٹ جانے سے جو ٹکڑے ہوا میں منتشر ہوئے تھے ان میں سے کئی ایک ایسے بھی تھے جو ہماری زمین سے بھی کئی گنا بڑے تھے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ہماری زمین، چاند، سیارے اور ستارے سب انہی منتشر ٹکڑوں کی موجودہ شکلیں ہیں۔